مردود پڑا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہیں پہ وہ مردود پڑا ہوا تھا، 1 انچ بھی نہ دائیں تھا نہ بائیں تھا، کیونکہ اشارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا تھا۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت قتادہ حاضر خدمت آقا آنکھ پھوٹ گئی اور وہ تیر لگا ہے اور تیر نے چکنا چور کر دیا۔ آپ نے فرمایا قتادہ گھبراتے کیوں ہو، ہم بے بس نبی نہیں ہیں، ہم بے بس نہیں ہیں، بے اختیار نہیں ہیں، بلکہ یوں فرمایا میرے غلاموں کائنات اللہ کی ہے، بادشاہت ہماری ہے، کائنات میرے اللہ کی ہے، حکومت ہماری ہے، کہ اللہ نے ہمارے پیار میں ہی اس جہان کو بنایا ہے، اس کو سجایا ہے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام عرض کی مولا تجھے دیکھنا ہے، فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، بات عرض کی فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں موسیٰ نے عرض کی ربی ارینی، میں نے تجھے دیکھنا ہے، آواز آئی لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر فرمایا کہ چلو ہم پہاڑ پہ تھوڑی سی تجلی ڈالیں گے، تم اسے دیکھو، اگر برداشت ہو گیا تو پھر آگے کچھ کریں گے۔ اب وہ برداشت نہ ہوئی، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آئے عرض کی مولا اب بتا تجھے کوئی دیکھنے والا بھی ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ تم کلیم ہو، جو ہمیں دیکھے گا وہ حبیب ہے۔ فرمایا ہمیں دیکھنے والا حبیب ہے۔ عرض کیا میرے مولا اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے حکم یہ ہے میری توحید کے ساتھ، میری وحدانیت کے ساتھ میرے یار کی محبت کو دل میں بسا کے رکھنا۔ عرض کی مولا یہ ضروری ہے؟ فرمایا ہاں یہ ضروری ہے اور یہ اشد مجبوری ہے، اس کو دل میں بسا کے رکھنا۔ مولا راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے اے موسیٰ کلیم، اگر اس یار کو نہ بناتا، نہ چاند و سورج کو بناتا، نہ زمین و آسمان کو بناتا، نہ جن و بشر کو بناتا، نہ حور و غلمان کو بناتا، نہ شجر و حجر کو بناتا، موسیٰ میں نہ نبیوں کو بناتا، نہ ولیوں کو بناتا، اے موسیٰ میں تجھے بھی نہ بناتا، اور بلکہ اے موسیٰ ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے، ہم نے جو اپنا آپ دنیا پہ ظاہر کیا ہے وہ یار کی محبت میں کیا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات رب کی ہے، حکومت ہماری ہے۔ حضرت کے آقاشا کی آنکھ نکلی، آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، لاؤ آنکھ کا ڈیلا، اب لعاب دہن کے ڈیلے پہ لگایا، واپس اسی جگہ پہ ٹکایا۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں بعد میں مجھے پتہ نہیں چلتا تھا تیر ادھر لگا تھا یا ادھر لگا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جو پہلی آنکھ تھی جو ایک ساتھ دونوں تھی، جملہ بڑا قابل غور ہے، جو پہلے دونوں جو پیدا ہوتے ہی لے کے آیا تھا، اب اس میں ایک پہ تو تیر لگا، آقا علیہ السلام نے اسے ٹھیک فرمایا، ایک پہلے والی تھی۔ فرماتے ہیں جو پہلے والی تھی وہ کمزور ہو گئی، جو مدنی نے عطا کی وہ ساری زندگی قائم رہی۔ اللہ اکبر۔ مختصر عزیزان محترم، صحابہ کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ یہاں سے سب کچھ ملتا ہے، جو مانگو ملتا ہے، اور ادھر سے آواز بھی آئی وَأَمَّا السَّائِلَ
خبردار میرے پیارے، کوئی بھی مانگنے آ جائے اسے جھڑکنا نہ، فرمایا منگتے کو جھڑکنا نہ، آنے والے کو عطا کرتے جانا۔ آقا علیہ السلام، صحابہ فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں آقا علیہ السلام اتنی سخاوت فرماتے، اتنی سخاوت فرماتے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت ہوتی تھی۔ جو دوست باہر کھڑے ہیں اوپر تشریف لے جائیں، اوپر ہال بھی خالی ہے اور اوپر برآمدے بھی ان کی چھتیں خالی ہیں اور بالکل صاف ستھرا انتظام ہے۔ یہ سب آپ کی محبتوں سے، اللہ کے کرم سے ہے۔ حضرت عکاشہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، ایک امیہ بن خلف تھا۔ یہ کون تھا؟ امیہ بن خلف، یہ بڑا مشہور آدمی ہے، پتہ ہے آپ کو یہ کون تھا؟ صدقے مسلمانوں، یہ وہ امیہ تھا جو حضرت بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا۔ اتنی مشہور، اتنا تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، سبحان۔ اب یہ جو میں چوٹ دل پہ لگا رہا ہوں، صدقے مسلمانوں، تاریخ کا اتنا مشہور واقعہ، پر ہمیں رات کو سوچنا یہ پگلا کیا کہہ رہا تھا ہمیں۔ اتنے ہم دور نکل گئے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کتنے کھلاڑی ہیں، ڈرامے ہفتے میں کتنے چلتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ فلم کون کون سی نہیں آئی، سب کو پتہ ہے۔ کرکٹر کتنے ریٹائر ہو گئے، کتنے موجود ہیں، سب کو پتہ ہے۔ انڈیا میں کیا ہونے والا، کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ کی عیاشی فحاشی والی فلم کو سب کو پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو دین کا نہیں پتہ، نہیں خبر تو ہمیں دین کی نہیں۔ ارے دوستو، ہم کتنا دور نکل گئے، کتنا دور نکل گئے۔ یاد رکھو ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسی اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے جس سے آج دور بھاگ رہے ہیں، جس سے دور دور۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ ظلم کرنے والا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹانے والا، کوئلوں پہ لٹا کے سینے پہ بھاری پن پتھر رکھنے والا، پتھر رکھ کے اوپر لڑکوں کو بٹھانے والا حضرت بلال حبشی، آپ کے جسم کی چربی بھی پگھلنے لگتی، کوئلے بجھ جاتے، آپ کا جسم جل جاتا، چربی پگھلنا شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ آج جنگ بدر میں حضرت بلال پاک نے دیکھا امیہ ہتھے چڑھ گیا، حضرت بلال کو دیکھ کے کہنے لگا الامان، فرمایا یاد کر وہ مکے میں تپتے ہوئے کوئلے، میں نے تو تجھے ایک دن بھی نہ کہا الامان، آج تو آیا شکنجے میں، سردار ہے، کہتا ہے الامان مجھے معاف کر دیا جائے، امن دیا جائے۔ فرمایا دیکھو تمہاری زندگی اور ہماری زندگی میں فرق کتنا ہے، ہم اللہ سے پیار کرتے تھے، اللہ کے یار سے پیار کرتے تھے، تم ظلم کا بار بار تکرار کرتے تھے، ہمیں مجبور کرتے تھے، ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا امیہ معاف کر دے، ہم تو یار کی محبت میں دکھ سہتے رہے، پکتے رہے، تڑپتے رہے، بکتے رہے، پر تجھ سے معافی کے طلبگار نہیں ہوئے۔ اسی موقع پر امیہ نے کافروں نے ایک دن پوچھا بلال بتا تجھے درد نہیں ہوتا، تیری آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتا، ارے تو روتا بھی نہیں ہے اور تجھے درد بھی نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا درد تو ہوتا ہے، آنسو بھی آتے ہیں پر نکلنے نہیں دیتا۔ پوچھا روتا کیوں نہیں ہے، آنسو کیوں نہیں نکلتے، تجھے درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت
بلال بولے جس کے لیے مارے کھاتا ہوں وہ سامنے ہوتا ہے، جس کے لیے مارے کھاتا ہوں تکلیفیں اٹھاتا ہوں وہ یار سامنے ہوتا ہے۔ اگر بلال روئے گا، بلال چیخے گا تو یار کی یاری میں فرق آئے گا۔ دنیا کہے گی یار بھی کہتا ہے، بدنی کو دلدار بھی کہتا ہے اور پھر روتا بھی ہے۔ فرمایا عشق نو لیک لگ جائے گی، میرے عشق تے داغ لگے گا۔ آج جنگ بدر میں وہ قابو آیا، اب حضرت بلال نے خوب پھینٹا لگایا، خوب تڑپایا، پھر دوسرے صحابہ بھی آ گئے۔ بس مختصر یہ کہ اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اب جب یہ واصل جہنم ہو گیا اس کے بعد اسلام کو فتح نصیب ہو گئی۔ اسلام کو جب فتح نصیب ہوئی کافروں کے 70 مردود واصل جہنم ہو گئے، 70 قیدی بن گئے۔ مختصر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے فرمایا، مشورہ کیا، فرمایا بتاؤ میرے صحابہ ان قیدیوں سے کیا کیا جائے۔ ایک طرف سے آواز آئی جو جس کا رشتہ دار ہے اسی کے حوالے کیا جائے، وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور بولو۔ ایک طرف سے صدیق با وفا بولے، بڑے پیار سے بولے، بڑی محبت سے بولے، عرض کیا آقا انہیں قتل نہ کیا جائے کیونکہ اسلام محبت والا ہے، انہیں قتل نہ کیا جائے، فدیہ لے کے انہیں رہا کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی 1 درہم سے لے کے 4000 درہم تک کہ جتنی جس کی ہمت تھی اوقات تھی اتنا فدیہ۔ فرمایا اگر 1 درہم دینے کی ہمت ہے 1 دے کے چلے جاؤ، اور جو امیر ہے وہ 4000 3000 2000۔ مختصر عزیزان محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کرتے گئے، اور جب آزاد کر رہے تھے تو ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باری آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس فدیہ لاؤ، آزاد ہو جاؤ۔ عرض کیا آقا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات پھر فرمایا عباس فدیہ لاؤ، آزاد ہو جاؤ۔ کہا کچھ بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مکے جا کے بھیج دینا، وعدہ کرو آزاد کر۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب 3 بار اقرار کر لیا کچھ نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے چچا عباس جب تم گھر میں تھے آنے لگے تھے میری چچی کو بٹھایا، اشرفیوں کا تھیلا دیا، اسے زمین میں دبایا، اور اپنی بیوی سے تم کہہ رہے تھے اگر میں بچ کے آ گیا تو پھر ہم استعمال کریں گے، اور اگر نہ آیا تو اتنا اتنا جس کا دینا ہے وہ دے کے بچوں میں تقسیم کرنا۔ آپ کے رنگ اڑ گئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ، وہاں میں اور میری بیوی موجود تھی، بتاؤ تمہیں کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا عباس تم نہ مانو نہ مانو، ہم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ بے خبر نہیں ہوتا۔ فرمایا سچے رسول کی نشانی یہی ہے کہ وہ دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے، وہ دلوں کی بھی اور گھروں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب ایک صحابی آقا علیہ السلام نے جو قیدی تھے 2 اپنے صحابہ کے حوالے کر دیے۔
فرمایا کہ یہ قیدی ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، انہیں کھانا اچھا کھلانا ہے، ان پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، انہیں اچھا کھانا کھلانا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، یہ ہمارے۔ اچھا اب آپ بتاؤ وہ قیدیوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کا یہ حسن ہے کہ جنگ بدر میں قیدیوں کو آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے، ان قیدیوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اور آقا علیہ السلام کے ایک صحابی، ان کے پاس ایک بندہ تھا جس کا نام عزیز تھا، ابو عزیز۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی کے پاس تھا، تو کھانے کا وقت ہوتا تھا تو وہ کھانا میرے لیے لے آتا تھا، پر گھر میں بچوں کے لیے اپنے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ اس پہ جملے پہ غور کریں ذرا کہ گھر میں کھانے کے لیے اپنے لیے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں رکھتا تھا، میرے لیے کھانا لاتا تھا اور خود کھجوریں کھا کے وقت پاس کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی اسلام دیکھ کے کافر کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ اور آج ہم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں دیکھ کے مسلمان بھی کافر ہو رہے ہیں۔ ہمارا کردار یہ، آج ہم نے شہدائے بدر کا جشن بھی منایا ہے، ان کا عرس بھی منایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے دعا کی، مولا اگر یہ مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اگر یہ سارے ختم ہوں گے تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پہ نہیں ہوگا۔ اس انداز سے جو دعا مانگی، صحابہ نے عرض کی آقا جس آگ میں کہیں گے ہم کود جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ اسلام ہے میرے دوستو۔ آج عید کا دن ہے، ٹائم ہو چکا ہے جی دوستو، 5 منٹ اور انتظار کر لیں تاکہ وہ دوست اور اوپر تشریف لے جائیں، حال میں پنکھے وغیرہ چلا لیں میرے بھائیوں۔ آج عید ہے، آج عید ہے۔ ایک اشارہ دے کے آگے بات کو مختصر کر کے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، وقت کے حاکم ہیں، امیر المؤمنین ہیں، دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کے سر کو سجدے میں رکھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اب لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، جب لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کی سسکیوں کی، آہوں کی آواز اندر سے آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے۔ اب دروازے پہ بار بار دستک، دروازہ کھلا تو عرض کی سرکار آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا پتہ نہیں عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے یا غم کا دن ہے، یہ اللہ جانے، خوشی کا دن ہے یا غم کا دن ہے، اس کی رضا کا دن ہے یا اس کی ناراضگی کا دن ہے۔ آج آپ اور میں حاضر ہے بارگاہ خداوندی، اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ اچھے مہنگے کپڑے پہننے کا نام عید ہے، اچھی جوتی خریدنے کا نام عید ہے، اچھا پرفیوم لگا کے گھومنے کا نام عید ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نئے کپڑے، اچھے کپڑے، مہنگے جوتے، مہنگے پرفیوم لگانے کا نام عید نہیں ہے۔ تو آج عید کس کی ہے؟ آج عید کس کی ہے؟ جس نے اپنے رب کو راضی کیا اس کی عید ہے، جس نے اپنے مالک کو راضی کیا آج اس کی عید ہے، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھ کے اپنے روٹھے رب کو منایا آج اس کی عید ہے، جس نے نمازی پڑھ کے اپنے رب کو منایا آج اس کی عید ہے، جس نے نمازوں کی پابندی کر کے اپنے رب کو منایا آج اس کی عید ہے، جس نے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ کے اپنے رب کو منایا آج اس کی عید ہے، جس نے اپنے حلال مال سے صدقہ و خیرات کیا آج اس کی عید
عید ہے جس نے اپنے مال میں سے اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کی، آج اس کی عید ہے۔ جس نے محلے میں یتیموں بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھا، آج اس کی عید ہے۔ ارے جس نے اللہ کی محبت میں نہ اپنا تن دیکھا، نہ من دیکھا، نہ زر دیکھا، اس کے پیار میں لگاتا گیا، تو راضی ہو جا، ہم تیرے نام پہ لٹا دیں گے، آج اس کی عید ہے۔ جس نے اپنے مالک کو راضی کیا، آج اس کی عید ہے۔ اور جس نے رمضان میں بھی ملاوٹ کرنے سے حیا نہ کی، جس نے رمضان میں بھی 5 کی چیز کو 12 میں بیچا، جس نے رمضان میں بھی 1 کلو کھجور 250 کی 400 میں بیچی، جس نے رمضان میں چھرا تیز کر کے رکھا، یہ سیزن ہے لوٹ لو، ان مسلمانوں کو لوٹ لو، ان کا خون چوس لو، میرے بھائیوں اس کی عید۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی کھجور والا ناراض نہ ہو، جو بھی کام کرتا ہے جس نے چھرا تیز رکھا اس کی عید نہیں ہے، عید اس کی ہے جس نے اپنے رب کو راضی کیا، اس کی عید ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، یہ جشن اسلام اللہ قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہدائے بدر کا یہ عرس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ ان کے صدقے سے آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس کا اور اس کے پیاروں کا ذکر سنتے ہیں۔ تو دوستو، مسجد کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جب دروازے سے اندر آتے ہیں تو سامنے نظر پڑتی ہے، آپ کا دل خوش ہوتا ہے، اور آج انشاءاللہ جب یہاں سے باہر نکلیں گے تو وہاں نظر پڑے گی، آپ کا دل خوش ہوگا۔ یہ سب اللہ کے کرم سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانیوں سے، اور آپ سارے میرے بھائیوں کی محبتوں کا یہ ثمر ہے۔ آپ محبت فرماتے ہیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں، آپ پیار کرتے رہتے ہیں اور خدمت کرتے رہتے ہیں، اور وہ آپ کا مال اللہ کے گھر میں خرچ ہوتا رہتا ہے، تو اللہ کا گھر خوبصورت ہو رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا اجر یہ آپ کے حصے میں ہے، اللہ قبول فرمائے۔ صرف 2 منٹ کے لیے آپ میرے بھائی، آج بھی ہمیں ٹائلوں کی بھی ضرورت ہے، سامنے والی سائڈ مکمل ہو گئی، یہ سائڈ رہتی ہے اور ادھر والی سائڈ بھی رہتی ہے، ٹائل لگ رہی ہے، اس کے لیے ہمیں ٹائل بھی چاہیے، سیمنٹ بھی چاہیے اور مزدوری بھی چاہیے۔ تو میرے سارے بھائی صرف 2 منٹ ہیں، اس میں جتنا ہو سکے، بھائی یہ جھولی والے کہاں ہیں، بالٹی والے جھولی، وہ پھر خطبہ شروع ہو جائے گا، نماز تو فوراً بعد خطبہ عربی، پھر یہ بھاگ جائیں گے۔